جو ہے ایمان لانے والے ہیں آخرت پر جو ہے، اور دل کے اندر یہ اس بات کو جو ہے وہ تائید کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس جہان کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے اس جہان کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ تو میرے دوست یہی بات حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا رہے ہیں کہ عمر، خیال سے حکومت کرنا، کل قیامت والے دن اس کا تمہیں جو ہے وہ جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ سعید میرے ساتھ معاونت کر، حکومت کے معاملات کے اندر میں تجھے حمص کا گورنر بنا کر بھیجتا ہوں۔ فرمایا کہ توبہ توبہ، میں جو ہے وہ گورنری کو پسند ہی نہیں کرتا، میں کیوں اللہ رب العزت کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں؟ تو لہٰذا یہ لوگ وہ ہیں کہ جو گورنری کو، سرداری کو اپنے لیے عذاب سمجھتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا امیر المومنین تجھے حکم دیتا ہے، حکمن کہہ رہا ہے کہ حمص کا گورنر جا کر بنو۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے گورنر بنے۔ تو حمص کا ایک عملہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا جو ہے وہ عملہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان لوگوں کی مجھے لسٹیں دی جائیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تاکہ ان تک جو ہے وہ عشر، وہ زکوٰۃ جو ہے ان تک جو ہے وہ ان کی رقم دی جا سکے۔ تو سب سے پہلے سر فہرست کے اندر جس شخصیت کا نام آیا وہ سعید بن عامر، جو وقت کے گورنر ہے، حمص کے گورنر ہے، ان کا سر فہرست پہ نام آیا۔ تو امیر المومنین نے پوچھا کہ تم نے سر فہرست کے اندر سعید بن عامر کا نام لکھا؟ فرمایا کہ پورے حمص کے اندر سب سے زیادہ غریب اور غربت کا مارا ہوا جو ہے وہ ہمارا گورنر ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی جو ہے وہ حضرت سعید بن عامر کی طرف بھیجی۔ سعید بن عامر کے پاس جس وقت اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی پہنچی، زاروں قطار رونے لگے اور بار بار کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بیوی سن رہی تھی اور وہ کہنے لگی کہ سعید مجھے لگتا اس طرح ہے کہ وقت کا امیر المومنین عمر فاروق کی وفات ہو گئی ہے یا شہادت ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ اس سے بھی بڑا صدمہ مجھے پہنچا ہے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ شاید مسلمانوں کو کسی جو ہے وہ نرگے کے اندر، کسی میدان کے اندر جو ہے وہ مالی اور جانی نقصان ہو گیا۔ فرمایا اس سے بھی بڑا مجھے صدمہ پہنچا ہے۔ تو کہا کون سا صدمہ پہنچا ہے؟ تو بیوی سے کہنے لگے کہ اے میری اہلیہ، کیا میرا اس بات میں تو ساتھ دے گی؟ اس نے کہا ہر محاذ پر، ہر جگہ پہ تیرا ساتھ دیا ہے، اب میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ کہا یہ دنیا کی دولت جو آئی ہے، امیر المومنین نے بھیجی ہے، یہ میرا ایمان بگاڑنے کے لیے آئی ہے، اس معاملے کے اندر میری معاونت کر، میری مدد کر۔ فرمایا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ہم شام سے پہلے پہلے یہ غرباء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو شام سے پہلے پہلے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی جو ہے وہ تقسیم کر دی اور خود جو ہے وہ کھجوروں کے اوپر گزارا کر رہے ہیں۔ وقت کے گورنر ہیں لیکن اتنی زیادہ سادگی اختیار کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے دورہ کیا حمص کا اور فرمایا کہ میں تمہاری جو ہے وہ شکایات سننے کے لیے آیا ہوں، اپنی اپنی شکایات پیش کرو۔ تو تم پر جو ہے وہ گورنر مقرر کیا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے کہا اس کے اندر 4 خامیاں ہیں، 4 بڑی بڑی اس کے اندر خامیاں ہیں۔ پہلی خامی یہ ہے کہ وہ صبح دیر سے آتا ہے، جس وقت رعایا کا مسائل حل کرنے کے لیے دیر سے آتا ہے۔ دوسری اس کے اندر خامی یہ ہے کہ وہ رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرتا۔ تیسری اس کے اندر یہ خامی ہے مہینے کے اندر 1 دن غفلت کے ساتھ گزارتا ہے۔ چوتھی اس کے اندر خامی یہ ہے کہ اس کے اوپر مہینے کے اندر 1 دفعہ غشی کا دورہ پڑتا ہے۔
اب یہ چار انہوں نے جو ہے وہ خامیاں بتائیں۔ امیر المومنین نے حضرت سعید بن عامر کو بلایا، اس سے ساری کی ساری باتیں پوچھے، تو سعید بن عامر کہنے لگے اگر کوئی عام آدمی مجھ سے پوچھتا تو کبھی بھی اس سے جو ہے وہ پردہ نہ اٹھاتا، لیکن آپ امیر المومنین ہیں، آپ کی اطاعت کرنا میرے اوپر واجب ہے۔ فرمایا کہ میں صبح دیر سے اس لیے اٹھتا ہوں، اس لیے دیر سے جو ہے وہ رعایا کے کام کے لیے آتا ہوں۔ فرمایا میری بیوی بیمار ہے، میری بیوی جو ہے وہ صرف سن سکتی ہے، بول سکتی ہے، کوئی کام کاج نہیں کر سکتی، اور میں اپنے گھر کا سارا کام خود ہی کرتا ہوں۔ اپنے گھر کے لیے کوئی میں نے خادم مقرر نہیں کیا، کسی آدمی کو یہ نہیں کہا میرا درباری بن کر، چوکی دار بن کر میری چوکھٹ پہ کھڑا ہو جا، تو لہٰذا گھر کے سارے کام میں خود کرتا ہوں۔ اور دوسری انہوں نے شکایت یہ کی ہے کہ وہ رات عشاء کے بعد کسی سے بات نہیں کرتا۔ فرمایا دن ساری ان کی خدمت کے لیے میں نے وقف کیا ہے، رات میں نے اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے وقف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیسری شکایت انہوں نے یہ کی ہے کہ مہینے کے اندر ایک دن غفلت کے ساتھ گزارتا ہے۔ کہا جسم کے اوپر جو ایک کھدر کا لباس پہنا ہوا ہے، مہینے بعد جو ہے اس کو دھوتا ہوں، صاف کرتا ہوں، اور سکھانے کے لیے جو ہے خشک کرنے کے لیے خشک جگہ پہ رکھتا ہوں۔ جب سوکھ جاتا ہے، جب خشک ہو جاتا ہے، وہی اپنا زیب تن کر کے جو ہے ان کے مسائل سننے کے لیے آ جاتا ہوں۔ تو کہا انہوں نے چوتھی شکایت میری یہ کی ہے کہ اس کے اوپر غشی کا دورہ پڑتا ہے۔ کہا کہ بالکل پڑتا ہے۔ فرمایا کہ جس وقت خبیب بن عدی کی شہادت کی جو ہے وہ سارا منظر میرے سامنے تھا۔ خبیب بن عدی کو جس وقت مشرکین مکہ نے پھانسی پر لٹکایا اور پورے مکے کے اندر اعلان کیا آؤ مکہ والو، بدر والا غصہ اتار لیتے ہیں، احد والا غصہ اتار لیتے ہیں، تیروں والوں نے تیر لے کر آگے، تلوار والے تلوار لے کر آگے۔ حضرت خبیب بن عدی کے جسم کا ایک ایک لوں جو ہے وہ کاٹنا شروع کر دیا۔ فرمایا میں سارا منظر دیکھ رہا تھا، اسی وقت میں نے کلمہ طیبہ پڑھا، اسی وقت ایمان لایا۔ فرمایا کہ جب بھی مجھے سعید جس وقت خبیب بن عدی کی شہادت کا وہ منظر یاد آتا ہے تو میرا لوں جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، میں اس قدر زار و قطار ہوتا ہوں۔ کل قیامت والے دن میں اپنے پروردگار کو کیا جواب دوں گا کہ جس وقت میرا پروردگار مجھ سے پوچھے گا کہ سعید تیرے سامنے میرے ایک ولی کے ساتھ یہ حشر